ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ پاک کی سچی کتاب قرآن پاک کی سورہ انعام کا ایک رکوع میں نے تلاوت کیا۔ سورہ انعام میں اللہ پاک نے ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے ہر طریقے سے سمجھایا کہ اس قرآن کو جو اللہ کی سچی کتاب ہے، جو کسی رائٹر کی، مصنف کی لکھی ہوئی نہیں، اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجی ہے، اور جس کا ذمہ بھی اللہ کے ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اس کے کسی حرف میں اونچ نیچ نہیں آئے گی۔ تو یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی حوضہم یلعبون۔ اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہو جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو مظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو باتیں سکھائی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ آسان کتاب اللہ نے بھیجی ہے، آسان ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، آسان ترجموں کے ساتھ مارکیٹ میں بھی آپ کو ایک کلام پاک ملے گا۔ مشکل بنانے والے یہ فرقہ پرست مولوی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو مشکل بنا کر ہم سے دور کر دیا، لوگوں کو دور کر دیا اس سے۔ یہاں دیکھیں کتنی زبردست آیات کو کتنا آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کتاب وحی کے ذریعے جو کتاب نازل کی، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب کو ہم نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے کیا اس کتاب کے کچھ حصے کو ماننے لگ گئے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی اس قوم کے اوپر۔ ان یہود کے اوپر اللہ پاک نے بڑی مہربانی اور بڑی عنایتیں کی تھی۔ من سلوہ تک ان پر اتارا آسمان سے، ان کو زمین سے آسمان سے ہر طرح کا رزق مہیا کیا اس عظیم رب نے، یہ پھر بھی نہ شکرے نہیں کی انہوں نے قدر جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس کتاب کو جو اللہ کی سچی کتاب تھی اس کو بھی چھپاتے رہے، کچھ کو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ دادا، دیکھیں کتنی آسان، اور نہ تمہارے باپ دادا کو کہہ دو کہ اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا تھا، تم نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا جانتے تھے ایمان کی باتوں کو، اس اللہ نے بتایا، اس اللہ نے علم دیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ آج بھی قرآن پاک ہمارے پاس ہے، آج بھی آپ دیکھیں اس کو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، اس قرآن کو پورا نہیں مانتے ہیں ظالم، اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں، جس کو دیکھو اور جو ہمارا جس فرقے کو دیکھو اپنے باپ دادا کے دین پر، اگر بریلوی ہوگا اس کا بیٹا بریلوی ہوگا، کیوں؟ ہمارا باپ اس فرقے سے وابستہ تھا، ہمارا دادا وابستہ تھا۔ اسی طرح ہر فرقہ پرست جو بھی ہے وہ اپنے اکابرین کے، اپنے بڑوں کے
اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہیں، اللہ کی سچی کتاب کو کیونکہ ان سے چھپایا جاتا ہے۔ اللہ کی سچی کتاب میں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی دین کی رسی کو مضبوط پکڑو، تفرقہ مت کرو، فرقہ مت بناؤ۔ یہ آیات کہاں یہ بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ خود فرقہ ہے۔ ایمان کے اندر اللہ نے ایک جگہ سورہ حجرات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آتے ہیں اور دیہاتی ان سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان تو تم نہیں لائے ہو، تم اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست یہ سورہ حجرات کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج بھی آپ دیکھیں یہ سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جتنا فرقہ ہے، جتنے فرقے ہیں سارے مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی قرآن اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے مسلمان تو ہے، ایمان ان کے دلوں میں اللہ نے داخل ہی نہیں کی ابھی تک۔ اگر ایمان داخل کیا ہوتا یہ فرقہ کبھی نہیں بناتے، کبھی فرقہ پرستی میں نہیں پڑتے۔ ان کو پتہ ہے ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ایک قرآن کی کے ذریعے سے تبلیغ کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے، جو ان کے ارشادات ہیں اس پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے تبلیغ شروع کی فضائل اعمال سے، انہوں نے اپنی بہشتی زیور انٹروڈیوس کروائی، انہوں نے بریلیوں نے اپنی کتابیں نکالی، قرآن کو سائڈ پہ کر دیا۔ جو چیزیں بیان کرتے ہیں اپنی اکابرین کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی سورہ میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے، انہوں نے نہیں کی، اور جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں اس کو چھپاتے تھے، کچھ کو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے باپ دادا کو بھی پتہ نہیں تھے ان چیزوں کا، میں نے بتایا۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہ فرقہ پرست چھپاتے ہیں دین کو۔ کسی آپ فرقے کے پاس چلے جائیں، ان سے آپ یہ آیاتوں کے بارے میں پوچھے، یہ نہیں بتایا جا۔ مردہ آپ کہیں کہ قبر کے اندر مردہ ہے، کبھی یہ نہیں مانے گا، بولے نہیں یہ تو آپ غلط بات کرتے ہو، یہ تو آپ بہت بڑا بزرگ تھا، بہت بڑی ہستی تھی، یہ تو ہماری سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے مدینے کی قبر میں مردہ، بولتے زندہ ہے۔ ہمارے درود و سلام پیش ہوتے ہیں ان پر، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اٹھے گا قیامت کے دن اللہ کے حکم سے تمام کے تمام مردے اسی قبروں سے۔ تو یہ اللہ کی سچی کتاب میں تمام چیزیں آسان طریقے سے ہمیں اللہ بیان کرتے اور ہمیں سمجھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ یہ بیہودہ بکواس کرتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اس سچی کتاب کو چھوڑ کر اپنی کتابوں کو آگے کرتے ہیں، یہ بیہودہ بکواس اللہ فرماتا ہے کرتے ہیں، چھوڑو ان کو کرنے دو یہ حرکتیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور ویسے ہی یہ کتاب ہے جیسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت، جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ دیکھیں کتنی زبردست آیاتیں ہیں۔ اور ویسی یہ کتاب ہے جیسے اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں، توریت، زبور اور انجیل، اس کے بعد یہ قرآن، یہ بھی ویسی کتاب ہے، اس میں بھی تمام کتابوں کا ذکر ہے۔ ہمارے ایمان ہے تمام اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر۔ وہ کتابیں نہیں اپنی اصلی صورت میں اس دنیا کے اندر ابھی، اس کتاب کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے جس کا ذمہ اللہ لے لے اس کو کوئی نہیں نیچا دکھا سکتا۔ تو اس کتاب کو انہوں نے بڑی کوششیں کی نیچا دکھانے کی، لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔
جو بابرکت اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ ایمان کے بعد دیکھیں ہر جگہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ پاک نے، وعلیکم السلام، ایمان کے بعد کیا ذکر فرمایا؟ نماز کا، نماز کی فکر کرتے ہیں، نماز کی خبر رکھتے ہیں۔ مومن کے اوپر فرض ہے نماز 5 وقتہ۔ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کے بعد اس کا سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ نماز کو نہیں ہم نے چھوڑنا ہے کسی طریقے سے بھی، کیونکہ اللہ ہمیں تاکید کرتا ہے سچی کتاب کے ذریعے سے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز سب سے پہلا رکن نماز، توحید کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اتنا زبردست رب ہے ہمارا، نماز کے اوپر کوئی ہمارا مطلب ہم کوئی مشکل میں نہیں ہوتے ہیں، آسانی ہمیں دی ہوئی اللہ نے۔ نماز پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، اشاروں سے پڑھو، فرض ہے۔ پھر روزہ ہم پر فرض کر دیا گیا، پھر روزے کے اندر اللہ نے سہولت کی رکھی۔ اتنا زبردست رب ہے، اتنا باریک بین رب ہے ہمارا کہ اگر بیمار ہو تو اس میں قضا بھی کر لو، بعد میں رکھ لو۔ زکوٰۃ کے بارے میں کتنی زبردست باتیں اللہ نے پھر بیان فرمائی۔ زکوٰۃ اگر مال ہے تو زکوٰۃ دو، اگر نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے نہیں کہ زکوٰۃ کی سب پر فرض کر دی، اللہ پاک نے سب کو سہولت ہے، ہمیں سہولتیں دی ہر طرح سے۔ اگر مال ہے، پیسہ ہے تو اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالو، نہیں ہے تو اس پر تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ظالم رب ہمارا نہیں ہے، رحمان رب ہے ہمارا، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ پتہ ہے یہ کس طرح یہ انسان اس کو کتنی برداشت کر سکتا ہے، اتنی ہی رکھتا ہے جتنے ہمارے اندر برداشت کی قوت ہوتی ہے۔ اور آخر میں حج، پیسہ ہے آپ کے پاس حج کر دو، اگر پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے تو حج فرض ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کو پکڑ نہیں ہے اس بات کے اوپر بھی۔ اتنا رحمان رب ہے ہمارا، اتنا خیال کرنے والا رب ہے، ہر طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے اور ایمان کے راستے بتاتا ہے کہ ایمان کی طرف آؤ، اس کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایمان والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے نماز کی پابندی رکھنی چاہیے۔ آگے فرمایا ومن ازلم ممن افترى على الله كاذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بیان کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو گے جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہو اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہو کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ یہ دیکھیں کتنی ڈرا رہا ہے ہمیں ہمارا اللہ اس چیزوں سے کہ مت کرنا یہ حرکتیں، کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو پھر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہو۔ اسی لیے بیان فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بیان کرے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آئی ہو۔ اتنا جھوٹا مکار آدمی ہے کہ اپنے اوپر یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم مشرک لوگوں کو دیکھو گے جب موت کی سختیوں میں مبتلا اور فرشتے ان کے لیے عذاب کے ہاتھ بڑھا رہے ہو کہ نکالو اپنی جانیں، تو اللہ نے ان سے یہ اس میں ہمیں بھی درس ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب اس کو ہم نے نہیں فالو کرنا ہے، نہیں اس کو پڑھنا ہے، نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی سچی کتاب کو پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو کہ کیا ہے۔ تو اس عذاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب
موت کے فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہو کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ یہی سرکشی ہے اور جھوٹ ہے کہ اللہ کی سچی کتاب کو چھوڑ کر تم اپنی کتابوں کی طرف جاتے ہو۔ اللہ کی سچی آیتوں کو چھوڑ کر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری ان آیات کو معمولی عوض پر فروخت مت کرو اور مجھ سے ڈرو۔ تم جھوٹ سمجھتے ہو اس باتوں کو، قرآن کی بات کو۔ اللہ فرماتا ہے میرے سے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، قلیل تھوڑے سے معاوضے پر اس کو مت بیچو، ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو۔ اس قرآن کو بیچنے کے لیے نہیں آیا، اس نمازوں کو بیچنے کے لیے نہیں، یہ آذانیں، یہ قرآن خوانیاں تم کر رہے ہو، بچوں کی کانوں میں آذانیں دے رہے ہو، اس کے پیسے، نکاح کے پیسے، ہر چیز کو تم نے پیسہ بنا لیا، قرآن کو فروخت کر رہے ہو۔ مدرسے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، دارالعلوم بنے ہوئے ہیں، وہاں بڑی بڑی فیسیں رکھی ہوئی ہیں، تو اللہ نے اس چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ یہی آیتوں سے سرکشی ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے، فرقہ پرست بن گئے۔ قرآن کہتا ہے فرقے مت بناؤ، انہوں نے فرقے بنائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو مت بیچو، انہوں نے بیچنے کا ذریعہ بنایا ہے اس کو، کھانے پینے کا۔ قرآن کہتا ہے سود مت کھاؤ، یا سود کے بڑے بڑے بینک کھلے ہوئے یہاں پر، پوری دنیا کے اندر سودی نظام چل رہا ہے۔ اور آج ہمارا یہی حال کیوں؟ کہ ہم نے ایمان کو نہیں سمجھا، سچی کتاب کو نہیں سمجھا۔ کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ وہ مسلمان جو ایمان پر تھے 313 کی تعداد میں تھے، وہ پوری دنیا پر قبضے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ کیوں؟ سچا ایمان تھا ان کا، ایک ایمان تھا ان کا وحدہ لا شریک پر، کوئی شرک نہیں کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ آج فرقہ پرست ہو گئے، ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ کو بڑے بڑے خانقاہیں نظر آئیں گی، بڑے بڑے گنبد نظر آئیں گے، آستانے نظر آئیں گے، اللہ کے ساتھ سامنے سامنے شرک کر رہے۔ اور حکومت کی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، محکمہ اوقاف بنایا ہوا ہے ان کے لیے، وہاں پر بڑے بڑے وزیر منسٹر جاتے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ قوم آج تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی، ہر ایک اس کو مار رہا ہے، یہودی بھی اس کو مار رہا ہے، عیسائی بھی اس کو مار رہا ہے، گائے کا پیشاب پینے والا بھی اس کو مار رہا ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کی 90,000 فوج ہتھیار نہیں پھینکتی ہے، یہ مسلمان فوج 90,000 سلنڈر ہو جاتے ہیں گائے کا پیشاب پینے والے کے سامنے۔ وہ مجاہدین تھے 313 کی تعداد اور 1000 کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر 700 کی تعداد ہوتی ہے مسلمانوں کی، 3000 کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو شکست دیتے ہیں۔ اسی طرح 1,00,000 کے کافروں کی لشکر ہوتے ہیں اور یہ تھوڑی سی تعداد میں 2-3 ہزار ہوتے ہیں، 1,00,000 کو شکست دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک ہی وجہ ہے اس کی کہ وہ پکے سچے مسلمان تھے، ایک اللہ پر ان کا ایمان تھا۔ وہ نعرے تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے، وہ یا رسول مدد کا نعرہ نہیں لگاتے تھے، یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کی مدد کرتا تھا۔ اللہ کی مدد سے وہ تمام کافروں کو انہوں نے جزیہ دیتے تھے، یہ یہود و نصارہ ان مسلمانوں کو، ہمارے بڑوں کو، جو ہمارے بڑے وہ تھے، یہ بڑے نہیں ہیں، یہ رشوتیں لینے والے، شرابیں پینے والے، زنا کرنے والے، وہ ہمارے سچے ایماندار صحابہ تبا تابعین جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر تھے، تو اللہ نے بھی ان کی مدد کی۔ آج بھی ہمارا وہی اللہ ہے، آج بھی اسی طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، رزق کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ یہ اللہ دیتا ہے، کون دینے والا ہے؟ دوسری کوئی ذات نہیں ہے۔ آج بھی وہ اسی طرح طاقتور ہے جس طرح پہلے طاقتور تھا ہمارا رب۔ یہ کہ ہم آج ایمان پر آ جائیں، ایک اکیلے رب کی بات پر آ جائیں، تو ہمارا غیرتی رب ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، وعلیکم السلام، اسی لیے اللہ نے شروع میں اس رکوع کے میں نے تلاوت کیا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، جس طرح قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی ایسی قدر انہوں نے کی نہیں، تو اللہ نے بھی ان کو، آج آپ دیکھیں کیا کس حالت میں ہماری یہ قوم اور ہم سب پڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ ان کو مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ ان کو، ہر آدمی ان کو
کوئی سود کے ذریعے سے ان کو دبایا ہوا ہے، ان کے اوپر قرضے چڑھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس قرآن میں ہمیں بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے سرکشی کی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ کر آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے۔ اللہ نے اکیلے پیدا کیا تھا اور پھر اکیلے ہی اللہ کے پاس جانا ہے سب نے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے۔ اللہ کے پاس جب جائے گی موت آئے گی، اس سے مال دولت، یہ اولاد، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں سب ادھر ہی رہ جائے گی۔ یہ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے کہ سمجھ جاؤ یہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جس چیزوں کی تم حرص اور ہوس دنیا کے اندر کر رہے ہو یہ سب ادھر ہی رہنا ہے، پیٹھ پیچھے چھوڑاؤ گے۔ اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے، اور تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جو تم دنیا میں کہتے تھے یہ ہمارا پیر ہمیں بچائے گا، یہ پیر ہمارے گدی نشیں ہم جن کے، یہ ہمیں عذاب سے بچائے گا۔ آج اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں دیکھتے جو تمہارے سفارشی دنیا میں تم نے جن کو اپنا سفارشی بنایا ہوا تھا کہ یہ ہمیں بچائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ کہاں گئے تمہارے وہ سفارشی جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے کہ یہ پیر ہمیں بچائے گا۔ پیر نے کہا ہے کہ میں اپنے مرید کو جہنم سے نکالوں گا، میں ایک سانس کھینچوں گا جہنم کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ آج وہ پیر بھی نہیں نظر آ رہا ہے جن کو تم جس کے اوپر تکیہ کیے ہوئے تھے دنیا کے اندر، جس پیر کو تم اپنے گھر لے کر آتے تھے، اپنی جوان بیٹی اور بیوی کے سامنے اس کو بٹھاتے تھے، آج وہ پیر بھی تم سے دور ہے، پتہ ہی نہیں اسے دنیا کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، سب تعلقات منقطع ہو گئے۔ وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد اپنے والدین کے کام آئیں گے، سب اپنے اپنے جواب دہ ہوں گے۔ اور جو تم دعوے کیا کرتے تھے سب جاتے رہے، بڑے بڑے دعوے تم کرتے تھے، بہت بڑا ہمارا اجتماع ہے، لاکھوں کا دعویٰ کرتے تھے۔ آج تمہارے وہ سب دعوے ختم ہو گئے۔ کیوں؟ ایمان نہیں تھا تمہارے پاس دنیا کے اندر، وقت تمہارے پاس بہت تھا لیکن ایمان اور سچی کتاب کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو اللہ نے کھول کھول کر ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ دنیا کے اندر جو تم دعوے کرتے تھے اپنے آپ کو بڑا ایک تورم خان سمجھتے تھے، آج تمہارے وہ دعوے کہاں گئے؟ بڑا تم پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہمارا پیر ہمیں بچائے گا، کہاں ہے تمہارا وہ پیر؟ کہاں ہے تمہارا وہ سفارشی؟ یہ دنیا کی عدالت تو نہیں ہے کہ تم وکیل کرو گے، رشوت دے کر جج کو پیسے دے کر تم اپنا کیس جیتو گے۔ یہاں اللہ کے پاس کوئی کسی کا نہ کسی کی وکالت چلے گی نہ کسی کی ججمنٹ چلے گی سوائے ایک اللہ کے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب چیزوں پر قادر ہے ہمارا رب، وہاں اس کے دربار میں کسی کی نہیں چلے گی۔ یہ سارے دم دبا کر بھاگے ہوئے ہوں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے اس قرآن میں اللہ نے ہر طریقے سے ہمیں سمجھایا، اس طریقے سے سمجھایا کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے جب چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح وہ پہلے گود میں ہوتا ہے، پھر اللہ نے اس کو چلنے پھرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا چلتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر ماں اس کو سمجھاتی ہے، پیار کرتی ہے، سمجھا کر چلاتی ہے، کھانا پینا اس کو کھلانا سکھاتی ہے۔ یہ رب ہمارے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں تیار کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے سب چیزوں کا۔ اتنا رحمان رب ہے ہمارا، ماں سے زیادہ 70 گنا پیار کرنے والا رب ہے ہمارا، کہ باز آ جاؤ ان شرک سے، ان ظلم سے، ایک اللہ کی عبادت کرو، فرقہ پرستی مت کرو، قبر پرستی مت کرو،
بت پرستی مت کرو، تعویذ پرستی مت کرو، ایک اللہ کی طرف آؤ، سودی نظام کا حصہ مت بنو۔ یہ سب چیزیں اس قرآن میں اللہ میں رحمان رب سمجھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اس رحمان رب کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے آستانے پر اور در پر جائیں اور اس کو اب سفارشی بنائے تو اللہ فرماتا ہے وہ سفارشی بھی کام نہیں آئے گا، وہ سفارشی بھی غائب ہو جائے گا تمہارے سے۔ وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا۔ میں دنیا میں تو عیش و عشرت کرتا رہا، بڑی گاڑیوں لینڈ کروزروں میں بڑے گارڈ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، آج سب کچھ ختم ہو گیا میرا۔ پھر وہاں پر یہ سب کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک موقع تو دنیا میں واپس جانے کا کہ ہم اپنے طور طریقے صحیح کریں، صحیح ایمان پر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے اور دنیا میں بھیجے جائے۔ جس طرح شہید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید مرتا نہیں، زندہ ہے ہمارے پاس۔ جنتوں کے اندر سبز بدن دے دیے ان کو، برزخی بدن اللہ نے دے دیے، کھاتے پیتے ہیں۔ حالانکہ شہید کو دفن کہاں کرتے ہیں؟ زمین کے اندر۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس جنتوں میں زندہ ہے، جو ان کا مقام تھا وہاں پر زندہ ہے، مدینے والی قبر میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ موت سب کے لیے ہے، کسی نے نہیں بچنا۔ وہ بڑے بڑی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، جو کہتے تھے کہ ہم سے بڑی طاقتور قومیں کوئی ہے ہی نہیں۔ جو آپ عاد علیہ السلام سورہ اس میں دیکھ لیں، عاد میں عاد علیہ السلام کی قوم کو دیکھے، اللہ پاک نے ان کو 60 70 فٹ کے گز کے بدن دیے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور، ہم سے سپر پاور میں کوئی ہے ہی شخص نہیں، ایسی طاقتیں اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ ان کو موت ایک آتی تھی، باقی نہ وہ بیمار ہوتے تھے کبھی۔ وہ قوم اللہ پاک نے ان پر اتنا فضل کیا تھا، نہ وہ بیمار ہوتے تھے، نہ وہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ ان کے دانت گرتے تھے، نہ ان کے بال کالے سفید ہوتے تھے، ہٹے کٹے ہوتے تھے۔ اور جب موت آئی ختم ہو گیا، مر گیا۔ اس قوم کو بھی اللہ نے تباہ اور برباد کیا۔ کیسے کیا تھا؟ اس قرآن کے اندر ذکر اللہ فرماتا ہے، ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا۔ زور کی آندھی ان کو اوپر بھیجی تو تباہ و برباد کیا۔ ایسے گرتے رہے جیسے تناور درخت، کھجور کے درخت گرتے ہیں زمین کے اوپر۔ وہ 60-50 گز ہاتھ ان کے قد ہوتے تھے، ان کی جانیں ہوتی تھی۔ ان قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ آج بھی وہی طاقت ہے ہمارے رب کے پاس، چاہے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے دنیا کے تمام انسانیت کو تباہ و برباد کر دے۔ موقع دے رہے ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ 60-70-80 سال کی زندگی میں پلٹ آؤ اس رب کی طرف، اس رب کی طرف پلٹ آؤ، اس قرآن کو پکڑو، اس کو سمجھو۔ اور جس نے سمجھ لیا، جس نے پڑھ لیا، وہ کبھی فرقہ پرست نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، وہ کبھی کسی فرقے کی بات نہیں کرے گا۔ یہ یہود و نصارہ نے آج یہ حال ہمارا کر دیا، ہم اس کو اس مقام پر پہنچانے والے یہ یہود و نصارہ ہیں۔ یہ ان کی پلاننگ تھی کہ ان کو ڈیوائیڈ کرو، کیونکہ ان کو پتا تھا وہ 313 جو اٹھے تھے انہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا تھا، وہ ایک ایمان کے اوپر، اللہ اکبر کے اوپر۔ انہوں نے یہی پلاننگ کی کہ کس طرح ان کو ہم اس ایک عقیدے سے اور ایک نام سے ہٹائیں گے۔ انہوں نے یہ فرقہ پرستی کا ہمارے اندر بیج بویا، کسی کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو بریلوی بنایا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی لگے رہیں، ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ اس سچی کتاب کے ان آیاتوں کو جو اللہ نے بھیجی تھی اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو اللہ نے بھی ان کو کہا کہ ہم نے بھی ان کو فرقہ کر دیا اور ان فرقوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کر ان کو مزہ چکھا دیا۔ یہ اللہ کی اس کلام میں لکھی ہوئی سب باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار اپنا پروگرام بتائیں، ماڈل کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام ہوگا۔